آج کلام خدا میں سے دستور دنیا کے مطابق جو ورد چنا گیا ہے، جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے، چونکہ آج کے دن جگہ جگہ جو ہے عید پینتیکوست جو ہے وہ منائی جا رہی ہے چرچز کے اندر، اور تمام جو ہے وہ یہودی اور کرسچن مذاہب کے اندر جو ہے اس عید کی بڑی اہمیت ہے، اور آج یہ عید منائی جا رہی ہے، اور کرسچنز جو ہیں وہ روح القدس کے نزول کے تعلق سے اس کو دیکھتے ہیں، اور آج ہم اسی کے متعلق جو ہے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کلام خدا ہمیں اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے۔ اعمال الرسل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں کچھ اس طرح مرقوم ہے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر اے خداوند تیرے قدموں میں ہوں اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ، اے خداوند، اور تجھے سجدہ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے، اور کامل استاد روح القدس کی مدد اور سہایتا میسر ہو، اور اے خداوند میرا روح جان جسم اے خداوند اس کے قبضہ میں رہے، اور اے خداوند آج وہ ہم سے ہم کلام ہو، اور اے خداوند تیرا نام عزت و جلال پائے۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ لفظ عید جو ہے کلام مقدس اگرچہ اس کے معنی خوشی، مسرت اور خوش و خرمی کے ہیں، کلام مقدس کے مطابق اس کے معنی ہیں دہرانا، کسی چیز، کسی حادثے، کسی دن کو یادگاری کے طور پر منانا، اس کو یاد رکھنا، کسی خاص کام کی یاد میں ایک دن مخصوص کر دینا، اور اس کو سال ہر سال اسی دن کے مطابق، اسی گھڑی اور وقت کے مطابق اس کو ماننا، اس کی یاد کرنا اور اس کو دہرانا جو ہے وہ عید کہلاتا ہے۔ آئیے دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 14ویں ہے۔ اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا، تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل ماننا۔ اور پھر یہ ٹھیک ٹائم کے اوپر جو ہے منانے کا حکم دیا گیا۔ خروج 12واں باب اس کی 18ویں ہے۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر 3 عیدیں، سال میں 3 عیدیں جو ہیں، اور یہ سال کے شروع میں ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی، منا لی جاتی تھی،
اور یہ بڑی خاص عیدیں تھیں، اور اگرچہ اور بھی تہوار تھے لیکن ان خاص 3 عیدوں کے لیے خداوند نے شرع یہ دی تھی کہ ہر مرد مجھے یروشلم میں چاہیے۔ تمہاری قوم کا ہر مرد ان 3 عیدوں کے اوپر ہیکل میں آئے، یروشلم میں آئے، میرے حضور حاضر ہو۔ اور عید فطیر یعنی بے خمیری روٹی کی عید، یہ عید فصح کا اختتام اور پہلے پھلوں کی عید کا شروع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ عید فصح جو ہے یہ 10 تاریخ کو شروع ہوتی، کیونکہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مصر سے نکلنے کی یاد میں منائی جاتی۔ اور خداوند نے جب مصر میں پیلوٹوں کو مارا، اسرائیل کی تمام قوم کے پیلوٹوں کی حفاظت کی، تو اس دن کو اس نے مقدم ٹھہرا دیا ان کے لیے، کیونکہ وہ بچا لیے گئے تھے، اور یہ 10 تاریخ کو برہ لیتے اور 14 تاریخ کی شام کو اس کو ذبح کرتے تھے۔ خروج کی کتاب 13واں باب اس کی 3 ہے۔ اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے، کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال آیا، اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے۔ اور یہ 14 کی شام سے لے کر 21 تاریخ تک پورا 7 دن، 1 ہفتہ انہوں نے بے خمیری روٹی بڑی بندش کے ساتھ جو ہے انہوں نے کھانی ہے، اور بڑے سخت حکم کے ساتھ یہ ان پر لاگو کیا گیا ہے۔ لیکن اگلے 50 دن تک بھی وہ نئے اناج میں خمیر دے نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کو ملک سے خمیر نکال دینے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور یہ اس دن مصر سے نکلے تھے، اور اس کی یاد میں فصح اور بے خمیری روٹی عید، اور جب خدا نے بنی اسرائیل کے پیلوٹوں کی حفاظت کی، ان کو بچا لیا، تو پہلے پھلوں کی عید اور پیلوٹوں کی عید جس کو ہم کہتے ہیں اس کا جو ہے اس کو رائج کیا گیا اس کی یاد میں۔ میں آپ کا پہلے پھلوں سے ذرا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ جب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو پہلے پھل وہ 6 لاکھ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مصر سے 6 لاکھ مرد جو ہیں وہ نکلے۔ پہلے پھل جو ہیں وہ ٹھہرے، اور اس کے بعد پہلے پھل وہ لوگ ٹھہرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کنعان کے اوپر قبضہ کیا۔ آپ جانتے ہیں جب یہ 6 لاکھ لوگ چلتے چلتے جنگیں لڑتے فتح پاتے، خداوند اپنے جلال کو نمایاں کرتا، آگ اور بادل کے ستون سے گھرے ہوئے لوگ جب کنعان کی سرحد کے اوپر آئے تو ان کے اندر بزدلی نے جنم لے لیا۔ وہ لوگوں کی طاقت دیکھ کر گھبرا گئے، وہ ان کی بڑی بڑی فصیلیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ خدا نے کہا تم میں سے ایک بھی اس ملک میں جانے نہیں پائے گا، بلکہ جن بچوں کو تم نے کہا ہے کہ یہ غلام بنیں گے وہی اس ملک پر قابض ہوں گے، اور یہ نسل میں بیابان میں تمام کر دوں گا۔
6 लाख लोग जो मिस्र से निकले थे, पूरी की पूरी पुश्त उसने बियाबान में खत्म की और उनकी औलाद पहले फलों के तौर पर केनान के ऊपर काबज हो गई यीशु की क़ियादत में। और उसके बाद फिर बेशुमार उमरा जो है वो पहले फलों की मद में आते हैं, और उसके बाद जो है वो शागिर्द जो है वो पहले फल ठहरते हैं, और शागिर्दों के बाद वो लोग जो 3000 की तादाद में कलीसिया के साथ जो है वो शामिल हुए। और उसके बाद पहले फल, पहला पूला हर ईमानदार है जो आज खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, और इसके बाद पहला पूला, पहला फल कलीसिया ठहरती है। और इन सब की जो बुनियाद और जड़ है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और यूं लगता है कि ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुदस के नजूल के वक़्त शरअ के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह बड़ा सरदार कहन उसने अपनी पहली फसल का पहला पूला जो है वो रूह कुदस को पेश किया, रूह कुदस के सामने हलाने की कुर्बानी के तौर पर पेश किया। पहले 120 की जमात पहले पूले की तरह रूह कुदस के सामने साबित हुई, और खुदा के सामने उसको नजर के तौर पर गुजराना गया। क्योंकि जब पहले फलों का पूरा गुजराना जाता था तो साथ उसके नजर की कुर्बानी जो है वो भी गुजरानी जाती थी। और क्यों ये सब कुछ होता था, क्यों ये सब कुछ ठहराया गया? इसलिए कि उसने कहा कि तुम आजाद हो। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। और ईद पेंतिकोस्त जो है ये 50 दिन के बाद आती है, और जिस तरह इसको ये बताया जाता है कि 50वें दिन इसका जो मानी है मतलब है वो भी 50वें दिन के साथ तल्लक है, लेकिन ये मनाई पेलोठों की हिफाजत की याद में जाती है। और इसको आप ईद बरकात जो है वो भी कह सकते हैं। खरूज की किताब 13वां बाब उसकी 12वीं और 15वीं है। तो तू पलोठी के बच्चों को और जानवरों के पेलोठों को खुदावंद के लिए अलग कर देना, सब नर बच्चे खुदावंद के होंगे। और जब फिरौन ने हमको जाने ना देना चाहा तो खुदावंद ने मुल्के मिस्र में इंसान और हैवान दोनों के पेलोठे मार दिए। इसलिए मैं जानवरों के सब नर बच्चों को जो अपनी अपनी माँ का रहम खोलते हैं खुदावंद के आगे कुर्बानी करता हूं, लेकिन अपने बेटों के सब पेलोठों का फिदिया देता हूं। खुदा ने कहा जब तू ये त्योहार मनाए, जब तू ये रस्म अदा करे, जब तू ये ईद मनाए, तो तेरी औलाद तुझसे पूछेगी कि हम ये क्यों करते हैं, ऐसा क्यों है। तो तू उनको बताना कि जब फिरौन ने हमें मिस्र से निकलने ना दिया तो खुदा ने फिरौन के मुल्क के मिस्र में इस तरह का कत्लेआम किया कि वहां के उन्होंने सारे पेलोठों को मार दिया। वो भले हैवान का पेलोठा हो, वो भले इंसान का पेलोठा हो। और हमारे इस्राएल के
پلوٹوں کی حفاظت کی، اس غرض سے میں یہ عید مناتا ہوں۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس یادگاری کو دہرایا۔ انہوں نے اپنی پہلی فصل کے پہلے پولے کو روح القدس کے حضور پیش کیا، اور اس کے بعد نظر کی قربانی کے طور پر یہ جماعت جو ہے وہ خداوند کے سامنے جو ہے وہ پیش کی گئی۔ احبار کی کتاب 23واں باب 16ویں اور 15ویں آیت، اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن تک 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نذر کی نئی قربانی گزارنا۔ اب نئی قربانی جو ہے اس کو جب گزرانا جاتا تھا تو یہ قربانی اس لیے نہیں گنی جاتی تھی کیونکہ نئے اناج سے تیار کی جاتی تھی۔ نئی فصل کو کھانے کے لیے استعمال کرنے سے پہلے خدا کے حضور پیش کیا جاتا تھا، اور اس کے اندر میدا اور تیل جو ہے وہ نذر کے طور پر جو ہے خداوند کے حضور چڑھایا جاتا تھا۔ یہ 120 کی جماعت خداوند روح القدس کے آگے پہلے پولے کے طور پر پیش کی گئی، اور خدا باپ کے آگے نذر کے طور پر پیش کی گئی، اور ان کو تمام کمزوریوں کے ساتھ قبول کیا گیا۔ شاگردوں کو تمام کمزوریوں کے ساتھ قبول کیا گیا۔ کیا کمزوریاں تھیں ان کے اندر؟ نمبر 1، ہر جگہ پر خمیر جو ہے وہ گناہ کی عکاسی نہیں کرتا۔ خمیر جو ہے وہ اس جگہ پر ہماری کمزوریوں کو بیان کر رہا ہے۔ جب یہ کہا گیا کہ تو نئی فصل سے 2 گردے بنانا اور ان کو خمیر دینا، خدا ہمیں ہماری کمزوریوں کے ساتھ قبول کرتا ہے تاکہ وہ اپنی قدرت سے ہمیں ان پر غلبہ عطا کر سکے، اور اس نے ان کو تمام کمزوریوں کے ساتھ قبول کیا، اور یہ کمزوریاں خمیر کو بیان کرتی ہیں۔ نمبر 1، پہلا جو ہے خمیر کو بیان کرنے والی چیز اور شاگردوں کی کمزوری وہ تھا ڈر۔ جب روح القدس آیا تو ڈر دلیری بن گیا، دلیری میں بدل گیا۔ یوحنا کی انجیل 20واں باب 19ویں ہے۔ پھر اس دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ یہ بالا خانہ وہی بالا خانہ ہے جس کے اندر اعمال کی کتاب میں شاگرد دعا کر رہے ہیں اور روح القدس کا نزول ہوتا ہے۔ اعمال کی کتاب 1:13 آیت میں آپ کو یہ ملے گا، اور جب وہ روح القدس سے معمور ہو گئے تو یہ کمزوری، یہ یہودیوں سے ڈرنا، یہ یہودیوں سے چھپ کر بیٹھنا، انہوں نے روح القدس کو پا لینے کے بعد ایسی دلیری حاصل کی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ دھنگ رہ گئے۔ اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی 8ویں ہے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں
بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کے نزول سے پہلے ان کو بتا دیا کہ کس طرح سے تم اس بات کے اندر دلیری حاصل کرو گے۔ اور جب روح القدس آیا، وہی پطرس جو کبھی خداوند کے سامنے بیٹھ کر عورت سے کہہ رہا ہے میں اس آدمی کو نہیں جانتا، میں اس آدمی سے واقفیت نہیں رکھتا، اور آج روح القدس کے حصول کے بعد، روح القدس کے نزول کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ اعمال کی کتاب 2 باب 23 اور 24 آیت، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھوں اسے مصلوب کروا ڈالا، لیکن خداوند نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہے۔ دوسری جو ان کی کمزوری تھی، جو خمیر تھا، وہ تھا ان کی کم علمی، اور لوگ اس بات سے حیران تھے۔ اعمال کی کتاب 4 باب 13 آیت، جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا، پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کی باتوں میں یسوع مسیح جھلکتا ہے، نظر آتا ہے۔ ان کی دلیری اپنے استاد کی سی دلیری ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بزدلی کا خمیر ہے۔ وہ جو کبھی خوف میں دب کے بیٹھے ہیں، آج اس قدر دلیر ہیں کہ اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ یہ وہی پطرس ہے جو انکار کر رہا تھا، اور استفنس، روح القدس نے ان کو اس قدر دلیر کر دیا کہ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ بات کر سکیں۔ اور استفنس جب سنسار کیا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا، پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس نے ان ساری کمزوریوں کے باوجود ان کو قبول کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے دیکھا۔ تو پھر روح القدس کے نزول کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں وہ جو ہے نازل ہوا؟ روح القدس کی سب سے آنے کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ کی، انسان کی قربت چاہتا تھا، خوش تھا وہ آپ کے ساتھ۔ امثال کی کتاب 8 باب 30 اور 31 ہے، اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی، اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی، آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ صحبت ایک ایسی رفاقت جس میں شخصی امتیاز جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ خواہش انبیاء اکرام کی تھی۔ موسیٰ سب سے پہلے اس بات کی خواہش کرتا ہے
اور جب 70 آدمیوں پر روح کو موسیٰ میں سے لے کر ان کو بانٹا گیا تو یشوع جو ہے نبوت کی وجہ سے اس کی خاطر جو ہے رشک کرنے لگا اور کہنے لگا استاد ان کو کہے کہ یہ نبوت نہ کریں. تو موسیٰ نے کہا میں تو چاہتا ہوں. گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب 29ویں آیت. موسیٰ نے کہا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خدا اپنی روح ان سب پر انڈیلتا. اور داؤد کہتا ہے زبور 51 اس کی 11ویں آیت میں مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر. یہ وہ انبیاء ہیں جن کی خواہش تھی کہ وہ اس روح سے آسودہ ہو جو خداوند کے قرب کی روح ہے. یہ سایہ نے اس بات کے لیے جو ہے وہ اپنی خواہش کا اظہار کیا. یہ سایہ 32واں باب اس کی 15ویں آیت. تا وقت کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو اور بیابان شداب میدان نہ بنے اور شداب میدان جنگل نہ گنا جائے. اور پھر روح القدس کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ پاک روح کے آنے کے کوئی 20-50 مقاصد نہیں تھے. پاک روح کے آنے کے کوئی بہت لمبا چوڑا پروجیکٹ نہیں تھا، بلکہ پاک روح چاہتا ہے ایک ہی اس کا مقصد ہے اور وہ مقصد اس پینتی کوس کی عید سے وابستہ ہے. کیونکہ یہ عید منائی جاتی تھی جمع کرنے کے لیے. فصل جمع کر لیں، جو بھی آپ بو رہے ہیں اس کو جمع کرنے کی یہ عید تھی اور روح القدس جمع کرنے کے لیے آیا ہے. وہ اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ایک کرنے کے لیے آیا ہے اور نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. یسایا کی کتاب اس کا 34واں باب 16ویں آیت. تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے اور اس کے روح نے ان کو جمع کیا ہے. اس کے روح نے ان کو کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. روح القدس جمع کرنے آیا ہے، اکٹھا کرنے آیا ہے، ایک جگہ پر لانے کے لیے آیا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ناراضگی ہو، وہ نہیں چاہتا جدائی ہو، وہ نہیں چاہتا رنجش ہو، وہ نہیں چاہتا حسد ہو، بغض ہو، جھگڑا ہو، جدائیاں ہو. وہ چاہتا ہے یہ ایک ہو، کیونکہ اتفاق سب سے بڑی کڑی ہے ہر ایک اس پہلو کی جو خداوند کے نام کو جلال دیتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب 21ویں ہے. تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا. یہ سرابی اور پھلداری کے لیے جو ہے اس کا نشان ٹھہرایا گیا. اور یسایا کی کتاب 44واں باب 3 آیت میں کچھ اس طرح مرقوم ہے. کیونکہ میں پیاسی زمین میں پانی انڈیلوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا. میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا. لیکن آج کیا حال ہے؟ انہوں نے کیا کیا اور آج کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اس کی خوشنودی کو جدائی سے خمیر دیا. انہوں نے اس کو ناراض کیا، غمگین کیا، دکھ دیا. یسایا کی کتاب 63واں باب 10ویں اور 11ویں ہے.
لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا، اس لیے وہ ان کا دشمن ہو گیا اور ان سے لڑا۔ پھر اس نے اگلے دنوں کو اور موسیٰ کو اور اپنے لوگوں کو یاد کیا اور فرمایا وہ کہاں ہے جو ان کو اپنے غلہ کے چوپانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنی روح قدس ان کے اندر ڈالی؟ اب آج اس وقت کیا حالات تھا اسرائیل کا، اور آج کیا حال ہے اس دنیا کے اندر جو ہے مسیحت کا؟ کیا ہم اس کو غمگین کرنے کا سبب ہیں؟ اور یسوع مسیح کے پاک خون نے اس پر مہر کر دی۔ اور یوئیل کی کتاب 2 باب اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بڈھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ ایسا قرب جس میں سے شخصیت جو ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روح القدس جس مقصد کے لیے آیا ہے، زمانہ حاضر میں ان تمام رہنماؤں کو، ان تمام قائدین کو، ان تمام ایمانداروں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روح القدس کو غمگین کر دیں، ہم اس کو رنجیدہ کر دیں۔ میکا کی کتاب اس کا 2 باب 7 سے لے کر 10ویں آیت تک یوں مرقوم ہے: اے بنی یعقوب، کیا یہ کہا جائے گا کہ خداوند کی روح قاصر ہو گئی؟ کیا اس کے یہی کام ہے؟ کیا میری باتیں راست رو کے لیے مفید نہیں؟ ابھی کل کی بات ہے کہ میرے لوگ دشمن کی طرح اٹھے، تم صلح پسند بے فکر راہگیروں کی چادر اتار لیتے ہو، تم میرے لوگوں کی عورتوں کو ان کے مرغوب گھروں سے نکال دیتے ہو، اور تم نے میرے جلال کو ان کے بچوں پر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اٹھو اور چلے جاؤ، کیونکہ لا علاج مہلک ناپاکی کے سبب سے یہ تمہاری آرام گاہ نہیں ہے۔ ان الفاظ، ان سوالات کا جواب ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم ان الفاظ کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کلام جو آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، میں نہیں کہتا بیان کیا گیا ہے، پڑھا گیا ہے لفظ ٹو لفظ، کیا ان سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں؟ مجھے اپنے آپ کو پوچھنا ہے، اور فردن ہر کوئی اپنے آپ کو پوچھ سکتا ہے۔ کلیسیا پوچھ سکتی ہے، ایماندار پوچھ سکتا ہے، رہنما پوچھ سکتا ہے کہ کیا میرے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں؟ میں کس کی پیروی کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کو غمگین کر رہا ہوں؟ کیا میں اتفاق کو جو ہے اور جمع کرنے کو جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہوں، یا بکھیر رہا ہوں، یا بگاڑ رہا ہوں؟ اگر ہم جمع کر رہے ہیں تو ہم روح القدس کے ہاتھ میں ایک ایسے اوزار کی طرح ہیں
जो दूसरों के लिए बाबरकत बन सकता है। लेकिन अगर हम उसको बखेर नहीं रहे तो हम बहुत से लोगों के लिए जो है ठोकर का बायस बन रहे हैं, और रूह कुद्दस हमें इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम उसके मकसद और उसके काम से बाहर काम कर रहे हैं। खुदावंद हम सबको इस कलाम के सबब से बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदद के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के सारे कलाम के लिए। ऐ खुदावंद, जो तूने ऐ खुदावंद खास ऐ खुदावंद मेरे साथ तू हम कलाम हुआ और मशवरती तौर पर ऐ खुदावंद मैंने इसे तेरे लोगों तक ऐ खुदावंद पहुंचाया है, उनके साथ ऐ खुदावंद मैंने इसको बांटा है। ऐ खुदावंद, जितने लोगों ने सुना है ऐ खुदावंद उन सबको तौफीक दे कि वो ऐ खुदावंद जमा करने वाले हों। ऐ खुदावंद, वो रूह कुद्दस के साथ मिलकर ऐ खुदावंद जमा करने वाले हों। ऐ खुदावंद, वो इत्तेफाक को ऐ खुदावंद बढ़ावा देने वाले हों। ऐ खुदावंद, और ऐ खुदावंद हम इस दिन को याद को ऐ खुदावंद अच्छी और खुशी से भरपूर तरीके से ऐ खुदावंद मना सके। अपने नाम को जलाल दे और हमें ऐ खुदावंद इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि हम ऐ खुदावंद रूह कुद्दस के मकासद को समझते हुए, रूह कुद्दस की खिदमत को ऐ खुदावंद जानते हुए उसके साथ ऐ खुदावंद काम कर सकें और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। अलग होते हैं हम में से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रर वक्त में फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदा यीशु मसीह के वसीला से अज़ल से चलता आ रहा था, अब्दुल आबाद तमाम मुक़द्दसीन के साथ, हाज़िर जमात के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो इस पैगाम को सुनते हैं, देखते हैं, अब्दुल आबाद होता रहे। आमीन। सबको सलाम। खुदा आप सबको बरकत।